انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کی جانے والی شخصیت، سب سے زیادہ پیار کیے جانے والے شخصیت، سب سے زیادہ آج تک جان نچھاور جس شخصیت پر کی گئی، وہ کوئی شخصیت ہو، کوئی ذات ہے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج بھی دنیا میں کروڑوں کے تعداد میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں کے تعداد میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے جب تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہو۔ جب تک ماں باپ سے زیادہ تمہارے دل میں پیارے نبی کی محبت نہیں آتی، اولاد سے زیادہ محبت تمہارے دل میں پیارے نبی کی نہیں آتی، تمہارے مال اور متاع دنیا کے سامان سے زیادہ محبت جب تک پیارے نبی کے تمہارے دل میں نہیں آتی، یہاں تک کہ پیارے نبی کی محبت تمہیں تمہارے جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کی محبت تمہیں تمہارے جان سے بھی زیادہ جب تک تمہارے دل میں نہیں آتی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی کی محبت میں کوئی کمی ہے، تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ جان قربان کرتے تھے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کے عزت کے لیے، ان کے محبت میں صحابہ کرام جو اپنے جانوں کو قربان کیا کرتے تھے، اولاد کو قربان کیا کرتے تھے، ماں باپ کو قربان کیا کرتے تھے، بیوی بچوں کو قربان کیا کرتے تھے، اپنی دولت کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچرلی محبت تھی۔ کیونکہ اس دنیا میں نبی سے زیادہ کوئی سچا نہیں، اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، اس دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں کا احترام کرنے والا نہیں، اس دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانوروں سے محبت کرنے والا نہیں، ہمدردی رکھنے والا نہیں، اس دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں سے، ہم سے محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی محمد رسول اللہ سے اپنے جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، مال متاع سے زیادہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جو دین عام ہوا، یہ دنیا میں جو دین کا پیغام سارے دنیا میں پھیل گیا، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے کونے کونے میں، عربستان سے لے کے ہندوستان تک، اور دنیا کے کونے، امریکہ میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، دنیا کے کونے کونے میں جو اسلام، لندن میں، افریقہ کے جنگلوں میں اسلام کا جو نور پھیلا ہے، اسلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر سارے دنیا میں مسلمان بنتے ہیں۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی بڑے بڑے اجتماع نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، کوئی اس زمانے میں بڑے بڑے پروگرامز اجتماع کر کر دین اتنا زیادہ عام نہیں ہوا جتنا زیادہ نبی کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے بیہیویئر
ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر نبی کے بنے، نبی کے قریب آئے۔ آج اس دنیا میں کئی مشن بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور دفن بھی ہو جاتے ہیں، کئی تحریکیں بنتے ہیں اور دفن بھی ہو جاتے ہیں، کئی آرگنائزیشنز بنتے ہیں اور دفن بھی ہو جاتے ہیں، کئی پولیٹیکل پارٹیز اس دنیا میں عروج پہ آتے ہیں اور دفن بھی ہو جاتے ہیں، جن کا کوئی نام نشان نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں انگریز بھی آیا تھا، کوشش کیا تھا، کئی سال حکومت کیا، 200-250 سال تک حکومت کرتا رہا، اور ہندوستان سے انگریز کی حکومت ختم بھی ہوگی، دفن بھی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں چراغ کا بھی انتظام نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں پیدا ہوئے، رات اور دن کے بیچ میں طلوع فجر کے وقت میں پیارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے، چراغ کا انتظام بھی گھر میں نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہتے ہیں اس گھر میں چراغ کی کیا ضرورت جس گھر میں چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے والا دنیا میں تشریف لا رہا ہے، جس کے طفیل میں اللہ نے چاند کو روشنی عطا کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو چمک دی، جس کے صدقے میں اللہ نے جنت کو سجایا، جس کے صدقے میں یہ جو ستاروں کو اللہ پاک نے چمک عطا کیا، اور جس کے چہرے کی چمک اتنی ہے کہ سارے زمین و آسمان کی روشنی، جنت کی روشنی بھی جن کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے، ایسے پیارے خوبصورت جس گھر میں تشریف لا رہے اس گھر میں چراغ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ عاشقوں کی بات۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دنیا میں آنے سے پہلے جن کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جن کے دنیا میں آنے کے بعد ان کے بچپن میں ہی ان کی اماں کا بھی انتقال ہو گیا، نہ باپ کا سایہ جن کے اوپر تھا، نہ ماں کا سپورٹ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اور پیارے پیغمبر کے چچا ان کے دشمن، ابو لہب ان کے دشمن، ابو جہل ان کے دشمن، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ان کے دشمن۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جب اعلان فرمائے، ابو بکر صدیق ان کے ماننے والوں میں سے ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس کچھ ہی بندے بس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں تھے، ان کے پارٹی میں تھے، ان کے آرگنائزیشن میں تھے، ان کے مشن میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بہت ہی چھوٹی جماعت تھی، اور اس زمانے کی ساری سپر پاور طاقتیں، اس زمانے کے ایران کی طاقت، روم کی طاقت، اس زمانے کے مکے کے دشمن، مدینے کے دشمن، عربستان کے حکمران نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مٹانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ ان کو قید کر دیا گیا، ان کے اوپر پانی بند، ان کے اوپر کھانا بند، ان کو کوئی سودا نہیں دے گا، کوئی ترکاری نہیں دے گا، کوئی کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں پہنچائے گا، کوئی ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو بائیکاٹ بھی کر دیا گیا۔ پھر بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو زمین پہ لٹا دیا گیا، ان کے سینوں پہ پتھر رکھ دیے گئے، نبی محمد کو ماننے والوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اعلان ہوتا تھا کہ تم نبی کا کلمہ پڑھو گے تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، تم نبی کے غلام بنو گے تمہیں زمین پہ لٹا کے بالوں پہ ظلم کیا جائے گا، تمہارے سینوں پہ پتھر رکھا جائے گا، تم نبی کے غلام بنو گے تو تمہیں بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ لوگ جانتے تھے، سزا دیکھتے تھے، بلال کو مارا جاتا تھا، حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکا کے پھانسی دینے کی بات ہوتی تھی، حضرت سمیہ اور صحابہ کرام عورتوں کے ان کے آنکھوں سے جو آنکھیں نکال لیا کرتے تھے، ان پہ ظلم ہوتا تھا، ان کو زمین پہ گھسیٹا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ سزائے جانتے تھے، یہ سب کچھ
معلوم بھی تھا صحابہ کرام کو، پھر بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ دولت تھی، نہ مال تھا، نہ بڑے بڑے مالدار ان کے سپورٹ میں تھے، نہ خاندان کا سپورٹ تھا، کسی کا سپورٹ نہیں تھا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اتنا چلا کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے 1,24,25,000 صحابہ کرام کو تیار فرما دیے، اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چلا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک غلام ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پونے دنیا کے حکمران بنے۔ ایسی طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ اس دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے پاس جتنی حکومت تھی، اتنی حکومت اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ یہ مشن کیسے آگے بڑھا؟ مال کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل لیڈرز کے سپورٹ کے ذریعے سے نہیں، اور اس زمانے کے حکمرانوں کے سپورٹ کے ذریعے سے نہیں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے کیریکٹر کو، ان کی زندگی کو، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر لوگ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے گئے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو سینے سے لگانے والے تھے۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کو سہارا دینے والے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے تھے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلا کر خود بھوکے رہنے کی عادت رکھنے والے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہ پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں دینے والے پیغمبر تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے رحمت کی بھیک مانگنے والے تھے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی کے بدلے میں دعائیں دینے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے اخلاق کے ذریعے سے دنیا میں دین پھیلا ہے۔ سارے دنیا میں ظلم عام ہو چکا تھا، غریب کی کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ صحابی کافر تھے، نان مسلم تھے، باہر سے جانور خریدتے تھے اور مکے میں آ کر جانور کو بیچ دیا کرتے تھے، 1-2 دینار ایکسٹرا پیسے رکھ کر بیچ دیا کرتے تھے۔ ابھی جس طریقے سے ہم سیکنڈ ہینڈ میں گاڑیاں بیچتے ہیں، کار بیچتے ہیں، بائک بیچتے ہیں، ان کا وہ کاروبار تھا۔ وہ مکے میں آئے کاروبار کے لیے، 2 جانور بیچنے کے لیے وہ ابو جہل کے ہاتھ میں بیچ دیے۔ ابو جہل گنڈا تھا مکے کا، سردار تھا مکے کے کافروں کا، اور اس نے کہا کہ میں کل دوں گا تمہیں پیسے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، کہیں سو گئے۔ اس زمانے میں ہوٹلز کا بھی انتظام نہیں، غریب لوگ جو 1-2 جانور بیچ کر کماتے ہیں وہ کہاں سوئیں گے، کون ان کو سہارا دے گا۔ مکے کے کسی گلی میں کہیں سڑک پہ سو گئے، دوسرے دن صبح میں گئے، ابو جہل میرے پیسے دے دو۔ اس نے کہا کہ کل صبح آنا، تمہارے پیسے مل جائے گے۔ اس کے بعد تیسرے دن جب گئے پیسے مانگنے کے لیے، ابو جہل نے کہا کوئی پیسہ نہیں ملے گا، جا جس کو بولنا ہے بول لے، تیری ہمت ہے میرے سے پیسے چھڑانے کی۔ ابو جہل کی بات جب اس نے سنا، غریب تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ اس نے سوچا مکے میں میں اجنبی ہوں، میرا کون سہارا ہے، میرے پیسے ڈوب جائیں گے، میرا سہارا کوئی نہیں، میں بھکاری اور فقیر بن جاؤں گا، میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ مکے کے سردار کہاں بیٹھتے ہیں۔ جس طریقے سے گاؤں میں پنچایت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں پنچایتی کرنے کے لیے، بڑے لوگ سردار ہوتے ہیں، گاؤں میں پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو پاس یہاں جو سڑک پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ پورے کے پورے مکے کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ تمہیں انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ جو غریب بندہ تھا وہ ان لوگوں کے پاس گیا جہاں عتبہ بیٹھا تھا، عتیبہ بیٹھا تھا، اور بہت سارے مکے کے مشرکین کفار بیٹھے تھے، ابو سفیان بیٹھے تھے، یہ سارے کے سارے تھے۔ اس نے جا کر کہا کہ
میں غریب آدمی ہوں، میں چھوٹا سا کاروبار کرنے والا ہوں، چھوٹا سا بیپاری ہوں، میری مدد کیجئے، میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں جانور خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں، مکے میں جانور لایا، ایک بندے کو جانور بیچ دیا ہوں، وہ پیسے نہیں دے رہا ہے، میرے پہ ظلم کر رہا ہے۔ جتنے بھی وہاں کفار بیٹھے تھے، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے تھے، امیر لوگ بیٹھے تھے، سردار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے تیرے پہ ظلم کرنے والا؟ ہمارے رہتے ہوئے تیرے پہ کوئی ظلم کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جو اس کا نام ابو جہل ہے۔ کیا کہا؟ اس کا نام ابو جہل ہے۔ سارے کفاروں کے منہ بند ہو گئے، زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابو جہل تو بہت بڑا گنڈا ہے، اگر ابو لہب کے پاس تیرے پیسے اٹک گئے، دنیا کی کوئی طاقت ابو جہل سے تمہارے پیسے نہیں دلا سکتی، وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، اس کے منہ کو کوئی لگنے والا نہیں ہے، تمہارے پیسے نہیں ملنے والے ہیں۔ ان کافروں میں سے کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے تھے، کعبے کے دیوار سے لگ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کسی نے مذاق میں کہا کہ وہ جو کعبے کے دیوار سے لگ کر بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں پیسے دلا سکتا ہے، وہ تمہیں انصاف دلا سکتا ہے، مذاق میں کہا۔ اب غریب بندہ تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس نے سوچا کہ یہ اپنے زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، پیسے دلا سکتے ہیں، اور ہنس بھی رہے، مذاق بھی کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا چلو اس بندے سے ملتے ہیں، اگر ان سے مدد ہو جائے تو مدد لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ محمد ایک غریب آدمی ہے، محمد کی کوئی نہیں سنتا، محمد کی ہمت نہیں ہے کہ ابو جہل سے پیسے چھڑا سکے، غریب آدمی ہے، ان کا چچا ہے ابو جہل۔ تو وہ جو بندہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس بندے کے اوپر پڑتی ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس بندے کے اوپر پڑتی ہے تو پیارے پیغمبر پہلے پوچھتے ہیں کہ پریشان لگتے ہو اور پردیسی لگتے ہو، اجنبی لگتے ہو؟ کہا کہ ہاں ایک پریشانی سے آیا ہوں۔ پیارے حضور نے پوچھا تمہیں بھوک بھی لگ رہی، کھانا کھائے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں کھایا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور چٹائی پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو کھجور کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، گھر میں جو کچھ سامان تھا کھلانے کا پلانے کا، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے مکہ میں آج تک میری خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں، آج تک مجھے پانی کا ایک گلاس تک دینے والا کوئی نہیں، یہ کتنا اچھا انسان ہے جو مجھے نہ جانتا تھا نہ میرا ان سے کوئی تعلق تھا، میرا پیٹ بھی بھر دیے اور مجھے دودھ بھی پلائے، میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ اس کا دل تھوڑا خوش ہوا، ان سے میری مدد ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پیغمبر نے پہلے کھلایا پلایا، سب کچھ ہوا، پوچھا کہ اب بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو جہل نام کا ایک آدمی ہے، مجھ سے 2 جانور خرید لیا تھا، پیسے نہیں دے رہا، میرے پہ ظلم کر رہا ہے، اور ابو جہل کے پاس کوئی جانے کے واسطے تیار نہیں ہے، مجھے انصاف دلانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، اور سننے میں آیا کہ ابو جہل بہت بڑا گنڈا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہارا کام بن جائے گا، تمہیں پیسے بھی مل جائے گا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنا رعب عطا کیا کہ ابو جہل کے پاس ہمارے پیغمبر اس بندے کو لے کر جاتے ہیں۔ جب اس بندے کو لے کر گئے، ابو جہل کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، او ظالم ابو جہل باہر نکل۔ ابو جہل باہر نکلتا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے، غریبوں کے پیسے لوٹتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی غریبوں پہ ظلم کرنے میں؟ اور بڑا بننا چاہتا ہے غریبوں کے پیسے لوٹ کر؟ لا اس کے پیسے واپس کر دے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اتنا رعب تھا، ان کی بات میں اتنا دبدبہ اللہ نے رکھا۔ ابو جہل اندر جاتا ہے، پیسے لاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اس کو پیسے دے دیتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک بات سے ابو جہل پیسے واپس کر دیتا ہے اس کے پیسے اس کے بعد جو مکہ کے کفار تھے وہ جاسوس کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھو کیا مذاق چلتا ہوگا وہاں سے جاسوس آتا ہے، دیکھتا ہے، پیسے ابو جہل دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بندہ تھا اس بندے سے ہمارے پیغمبر پوچھتے ہیں اجازت ہے میں جا سکتا ہوں؟ ہمارے نبی خود مدد کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اجازت ہے میں جا سکتا ہوں؟ وہ پوچھنے لگتا ہے او اللہ کے بندے، اتنا پیارا انسان، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا اخلاق والا، اتنی میری مدد کرنے والا، تمہارا نام کیا ہے تھوڑا بتا دو، تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تمہاری اماں کا نام کیا ہے، کتنے اچھے انسان، آج تک میں نے اتنے اچھے انسان کو میری زندگی میں نہیں دیکھا، تمہارے بارے میں کچھ بتاؤ تو تم کون ہو، تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تمہارے امی کا نام کیا ہے۔ وہ جو جاسوس تھا پیچھے سے آیا تھا انکوائری کے لیے کفار کے ذریعے سے، اس نے کہا کہ یہی بندہ ہے محمد، یہی ہے جادوگر، یہی ہے جو آج مکہ میں اسلام کی بات کر رہا ہے، ایک اللہ کی بات کر رہا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، اگر ان کے قریب جاؤ گے تو وہ تمہیں جادو کر دیں گے۔ وہ جو بندہ نبی کے پاس آیا تھا مدد مانگنے کے لیے، اس نے کہا کہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس دنیا میں کوئی سچا نہیں ہے۔ اس بندے سے زیادہ خوبصورت اچھے اخلاق والا انسان، اور اس بندے سے زیادہ نرم مزاج والا انسان، اس بندے سے زیادہ سچا انسان میری پوری زندگی میں عربستان میں جگہ جگہ میں بزنس کے لیے گھومتا ہوں، اس سے زیادہ اچھا انسان میرے آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا، میں اس کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں اسلام پھیلا، نبی کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا، نبی کے انصاف کے ذریعے سے پھیلا، نبی کے غریبوں کے مدد کے ذریعے سے پھیلا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے دنیا میں اسلام عام ہوا ہے۔ زبردستی سے دنیا میں اسلام دنیا میں نہیں پھیلا ہے۔ پیارے پیغمبر اتنے کرم دل والے تھے، اتنے رحم دل والے تھے۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ زید بن حارثہ ایک صحابی ہے جو پہلے غلام تھے۔ زید بن حارثہ کے امی سفر میں جا رہے تھے تو چوروں نے، ڈاکوؤں نے ان کو چرا لیا، زید بن حارثہ کو، بچے کو چرا لیا۔ فیملی جا رہی تھی، بچے کو چرا لیا۔ غلاموں کا زمانہ تھا، کسی کو بھی اب غلام ہے، 1000 روپیہ میں کسی کو بیچ دیتے ہیں، 5000 میں کسی کو بیچ دیے، 10,000 میں کسی کو بیچ دیے۔ غلام گھر میں ہوتا ہے، پوری زندگی غلامی کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اگر غلام کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ضرورت ہے، وہ 5-10 ہزار میں غلام کو بیچ دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں غلاموں کا زمانہ تھا۔ تو زید بن حارثہ جو ہے چھوٹے سے بچے تھے، کسی نے ان کو چرا لیا اور کسی کو بیچ دیا۔ وہ بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھے، ان کے بھانجا جو ہے اس غلام کو خرید لیتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی وہ اس غلام کو نبی کو ہدیہ کرتے ہیں، نبی کو دے دیتے، اس کو تمہارا غلام بنا کے رکھنا، جو ضرورت اپنے گھر کا کام کاج ہے ان سے کرا لینا۔ آج جس طریقے سے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، 5-10 ہزار میں نوکری گھر میں کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ضرورت کا کام کرتے ہیں، ترکاری لاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کی جو امی تھی وہ رو رو کر تھک گئی تھی، عادی ہو گئی تھی، قبر کے قریب تھی، رو رو کر میرا بچہ کس نے چرایا، میرا بچہ زندہ ہے، مر گیا، اسی فکر میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ان کی زید بن حارثہ کے جو ابا تھے وہ بھی رو رو کر زندگی گزارتے تھے، کسی سے پوچھتے تھے بازاروں میں، گاؤں میں، کہیں سفر ہو، میرا بچہ کہیں نظر آئے تو بتا دینا، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرے بچے کو کسی نے چرا لیا ہے، بچہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، اسی فکر میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ تو زید بن حارثہ جو ہے وہ مکے کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، ان کے گاؤں والے جو تھے وہ مکے میں آتے ہیں کسی کام سے،
गांव वालों की नज़र जैद के ऊपर पड़ती है, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम जैद है ना? हाँ मेरा नाम जैद है। तुम्हारे अब्बा का नाम फला है ना? हाँ मेरा अब्बा का नाम फला है। तुम्हारी अम्मी फला है ना? हाँ मेरी अम्मी फला है। अरे तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बा तुम्हारे फिक्र में रो रो कर आधे हो चुके हैं, इतना रो रहे हैं तुम्हारी याद कर कर, रोजाना तुम्हें याद करते हैं, चलोगे तुम हमारे साथ? हाँ कि मैं नहीं चलूंगा। तो वो गांव जाते हैं, ज़ैद बिन हारिसा के गांव, और उनके अब्बा से उनकी अम्मी से कहते हैं तुम्हारा जो बच्चा है वो मक्के में है, फलां के पास है। तो फौरन ज़ैद बिन हारिसा के अब्बा, उनके भाई और उनके चचा तीनों मक्के के लिए निकलते हैं, सफ़र कर कर आते हैं। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने पैसे जमा कर कर लाते हैं, बोरिया में बस्ते में पैसे जमा कर कर लाते हैं। सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किसी ने ख़रीदा होगा, पता नहीं कितने में ख़रीदा होगा, हम अपने बच्चे को मांगेंगे तो पता नहीं कितना पैसा डिमांड करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं कि ज़ैद बिन हारिसा आपके पास है? कहाँ मेरे पास है। वो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चे को किसी ने चुरा लिया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। हमारे नबी ने कहा वापस कर देंगे, ज़बरदस्ती नहीं, अगर वो आना चाहे तो तुम्हें दे देंगे, वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि इतने पैसे हम लाए हैं, बोरिया में भर के लाए हैं, जितना पैसा तुम मांगोगे हम देने के वास्ते तैयार है। अगर हमारे जो लिबास है, बदन पे कपड़े, आप ये भी मांगो, हम बदन के जो कपड़े हैं वो भी उतार कर दे देंगे, हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई 1 रुपया की ज़रूरत नहीं है, 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है, बच्चा तुम्हारा है, किसी ने चुरा लिया था, वो ग़ुलाम बनते 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 हमारे पास आया है, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आना चाहे हम भेज देंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, चलो तुम्हारे बच्चे से अलग से बात कर लो। तो ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया गया, अब्बा है, भाई है, चचा है, सब ने देखा, आंखों से आंसू गिर गए, सीने से लगा लिए, बेटा कितने साल के बाद तेरे से मुलाकात हुई, तेरी अम्मी जो है तड़प रही है। तो कहा कि चलो हमारे साथ गांव चलते हैं, अम्मी के पास चलते हैं, इस गुलामी से निकलो, तुम्हें आजाद हम कर देंगे। तो ज़ैद बिन हारिसा ने कहा अब्बा जान अम्मी को मुलाकात करा दो, या अम्मी के पास मैं आऊंगा, मुलाकात करूंगा, फिर वापस मक्का आ जाऊंगा। अम्मी के पास आऊंगा, मुलाकात करूंगा, या अम्मी को बुला कर लाओ, अम्मी से मुलाकात हो जाएगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मैं नहीं छोड़ सकता। तो उनके भाई जो थे, उनके अब्बा जो थे, उनके चाचा जो थे, उन्होंने उनको याद दिलाया तुम्हारा बचपना वहाँ गांव में गुजरा, तुम्हारी अम्मा तुम्हें ऐसा देखती थी, तुम्हारे अम्मा को तुम इतने ज़्यादा प्यारे थे, पसंद थे, तुम्हें आज़ाद कराने के लिए हम इतना पैसा भी लाए हैं, ये ग़ुलामी की ज़िंदगी क्यों चाहते हो, आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारो। तो ज़ैद बिन हारिसा ने कहा ऐ अब्बा जान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी में हज़ारों आज़ादियों को मैं कुर्बान कर देता हूँ। पूरी ज़िंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मेरी तरफ घूर कर नहीं देखा, पूरी ज़िंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे ग़ुलाम समझ कर नहीं देखा, पूरी जिंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने नवासों से जितनी मोहब्बत करते थे, ज़ैद से भी इतनी ही मोहब्बत किया करते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में जो खाना पकता था, अपने नवासों को जिस तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खिलाया करते थे, गुलामों को भी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से खिलाया करते थे। नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गुलामों और आज़ादों के बीच में ये जो नफ़रत है, ये जो बीच का फ़र्क है, फासला है, उसको ख़त्म करने के लिए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। मेरे माँ बाप भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मोहब्बत नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे करते हैं।
देखिए, उठाओ हिस्ट्री, नबी के जितने भी गुलाम थे, नबी के घर में काम करने वाले थे, नबी के घर में काम करने वाले जितने भी बच्चे बड़े, जितने भी लोग नबी के सुफा के चबूतरे पे बैठने वाले थे, पूरी जिंदगी में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को हिकारत की निगाह से नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के बारे में बुराई नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी किसी को अपने जुबान से गाली नहीं दी। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भूखा रहकर उन बच्चों का, उन गुलामों का पेट भरने की आदत रखने वाले प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पैगंबर इस दुनिया में दीन को जो आम फरमाए हैं, और आज भी दुनिया में दीन जो आम हो रहा है, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के वाक़यात दुनिया पढ़कर इस्लाम कबूल कर रही है। ज़बरदस्ती से इस दुनिया में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ग़ुलाम नहीं बनाए। और कुछ बातें इंशाअल्लाह कल नहीं परसों उम्रे का सफ़र है, इंशाअल्लाह 15 दिन के बाद हम फिर आएंगे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के वाक़यात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के क़िस्से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री इंशाअल्लाह और 4-5 जुम्मे तक इंशाअल्लाह बाकी आप लोगों के सामने बयान किया जाएगा। ये 2 जुम्मे इंशाअल्लाह इमाम साहब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनका चर्चा आम फरमाए, सारे दुनिया में रसूलुल्लाह के ग़ुलाम बनाए। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में, हमारे औलाद के दिलों में नसीब फरमाए। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के सदक़े में उनकी शफ़ाअत हमें नसीब फरमाए। नबी के क़दमों में अल्लाह हमें जन्नत में जगह अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।